ایران نے امریکہ کے ساتھ امن و مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ ایران کی جانب سے واشنگٹن پر نئی تجاویز ارسال۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا اہم انکشاف۔ ایران نے آبدہ ہرمز کھولنے اور سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کے عوض مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کو مذاکرات کے آغاز کے لیے بنیادی شرط قرار دے دیا۔ Great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one. ڈیل کرو یا نتائج کے لیے تیار رہو، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ۔ ایران کی قیادت تقسیم اور غیر واضح موقف کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کہا ایرانی قیادت متضاد بیانات دے رہی ہے، امریکہ مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عزت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور اقتصادی اثرات پر اہم مشاورت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے ممکنہ اقتصادی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے سفارتکاری و مؤثر رابطہ کاری پر پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شکر ہے کہ آج 1 سال مکمل ہوا ہے اور پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ کامنٹ دی ایفرٹس آف جنرل احمد شریف، ڈی جی آئی ایس پی آر، جنہوں نے ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا، اور ہمارے ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ڈپلومیٹک جنگ جیتی، وہیں پہ نریٹو کی جو وار تھی اس میں ہم نے ایک کوہیژن، ایک سینرجی پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا۔ پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ وہ امن کا خواہاں ہے۔ معرکہ حق کے دوران پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار دنیا نے تسلیم کیا۔ معرکہ حق میں کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب۔ کہا معرکہ حق کی کامیابی سفارتی سطح پر بھی ہوئی، پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا۔ بھارت کے دہشت گردی سے متعلق کردار پر بھی سوالات اٹھتے رہے۔ پاکستان کا سبز پاسپورٹ عالمی سطح پر عزت کی علامت بن چکا۔ وہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک عزت اور رسپیکٹ کا جو ہے وہ حوالہ بن چکا ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے غازیوں کو، اپنے شہداء کو، اپنی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی۔ دنیا پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی معترف ہے۔ معرکہ حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے بات چیت۔ کہا امید ہے ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں میٹرو سمیت دیگر میگا پروجیکٹس جلد تکمیل کو پہنچیں گے۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکریٹریز کو تاحیات اضافی مراعات دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن خلاف قانون ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکریٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ عدالت کے مطابق قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ معرکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب۔ مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ مزار اقبال پر طلباء و طالبات کی حاضری، پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سما باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء نے کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ نے پچھلے سال ہمارا دفاع کیا ہے اور دشمن کو اور اس کی جو ان کے جو خواب تھے ان کو جو چکنا چور کیا، اس خوشی کو ہم آج ایک بار واپس منا رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر دشمن نے میلی آنکھ سے ملک پاکستان کی طرف دیکھا تو اس سے زیادہ برا اس کا حال کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستانی حکومت نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ واقعاً دونوں ہاتھ سے سلام کے قابل ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر مسلط کی جاتی ہے تو ہم سب پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے دشمن کو شکست دیتے ہیں۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ شرکا کا ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ مزار قائد معرکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیانم مرصوص زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔
सऊदी अरब ने कम उम्र हुज्जाज से मुतालिक पॉलिसी वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म। पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी गई। 12 बरस से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त मिल गई। मुस्तरद वीज़ों की दोबारा प्रोसेसिंग का फैसला। डीजी हज पाकिस्तान ने भी मरासला जारी करते हुए दरख्वास्तें दोबारा जमा करवाने की हिदायत कर दी। सिंध के वस्ती व बलाई इलाकों में हीट वेव की दस्तक। महकमे मौसमियात के मुताबिक जामशोर और दादो, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का मुतासर इलाकों में ज़िला इंतज़ामी को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीज़ों के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने की हिदायत। आवाम से एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की अपील। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर तले कुचलने से 2 अफराद की हलाकत। दिलखराश हादसे की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर। दोनों मजदूर गर्मी के बायस ट्रेलर के नीचे आराम कर रहे थे। ड्राइवर ने ट्रेलर को स्टार्ट किया और रवाना हो गया। ड्राइवर को ट्रेलर के नीचे सोए हुए अफराद का इल्म नहीं था। कराची की PIB कॉलोनी में डकैती। सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए। मुलजिमान ने अहल को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद किया और वारदात की। डाकू घर से जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। PSL का बुखार पूरा 104। बड़े इवेंट के फुल एंड फाइनल टाकरे की तैयारियां मुकम्मल। पेशावर ज़िल्मी और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर शानदार मुकाबले के लिए क्रिकेट के दीवानों को खुशामदीद कहने का मुंतज़िर। फिर से स्टेज सजे, खेल जमेगा और सीटियां भी बजेंगी। इख्तितामी तकरीब भी शानदार अंदाज में मुनाकिद होगी। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की PSL कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स में खिलाड़ी को तल्ख जुमले कहे। मोहम्मद अली खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब करार पाए। खिलाड़ी ने गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली। मैच रेफरी रोशन महानामा ने जुर्माने की मंजूरी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।